اور یہاں تک حدیث ہے کہ مشکات شریف میں مقتول اپنے قاتل کو سر کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اللہ کے پاس لے آئے گا، حالانکہ اس کی گردن سے، اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا کہ یا اللہ اس نے مجھے بلا وجہ قتل کیا۔ آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا، آپ نہیں کھلا پا رہے بچوں کو، آپ بچوں کی بھوک نہیں مٹا پا رہے، قتل نہیں کر سکتے آپ۔ بے شک بچے آپ کے سامنے بھوکے ایریاں رگڑتے رگڑتے مر جائیں، بھوک سے مر جائیں، آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے۔ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں اس کو ذرا غور سے دل تھام کے سنیے گا کہ اگر آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کے اپنی کسی خاتون رشتہ دار، آپ کی بیوی، بیٹی، ماں، جو بھی ہے، اس کو بھی اگر آپ کسی غیر کے ساتھ کسی نامناسب حالت میں دیکھتے ہیں تو تب بھی آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ آپ کے سامنے کوئی آپ کی مقدس ہستیوں کی گستاخی کرتا ہے تو تب بھی آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے، آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ یہ اختیار ریاست کا ہے، ریاست عدالت اس کو قتل کرے گی، آپ جتنے مرضی غیرت مند ہیں۔ ہوتا ایسے ہی ہے ہر جگہ پہ کہ غیرت میں آ کے کوئی قاتل بچپن سے قاتل نہیں ہوتا، اس کو تربیت نہیں دی جاتی کہ تو نے بڑے ہو کے یہ کام کرنا ہے، بلکہ کوئی معصوم سا شخص اچانک جذبات میں آ کے قتل کر دیتا ہے۔ آپ ایسے قتل نہیں کر سکتے، آپ اس اپنا کوئی رشتہ دار ہے، رشتہ داری ختم کر دیں، اس کے ساتھ ناطہ توڑ لیں، آپ قتل نہیں کر سکتے اس کو، کیونکہ اس کی وجہ سے ایک ایسے معاملات کا سلسلہ شروع ہوگا جس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ اب دائیں بائیں دیکھتے ہیں، لوگ اپنی ذاتی رنجش ہوتی ہے اور اس کے اوپر توہین مذہب لگا کے قتل کر دیتے ہیں، لڑائی ذاتی ہوتی ہے اور اس کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، جی اس نے صحابہ کی گستاخی کی ہے، اس نے اہل بیت کی گستاخی کی ہے، مخالف فرقے والا ہے۔ اس طرح کے بے شمار آپ معاملات دیکھتے ہیں۔ قتل کو کچھ سمجھتے نہیں لوگ۔ آپ دیکھتے ہیں کراچی میں آئے دن پڑھتے ہیں کہ چور آتے ہیں، چوری کی نیت سے آتے ہیں، آگے کوئی تھوڑا سا بندہ ریزسٹنس کرتا ہے تو اس کو گولی مار کے چلے جاتے ہیں۔ انصاف کے لیے ضروری ہے کہ عدالتی نظام بھی مکمل طور پر آزاد ہو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کا خطبہ جمعۃ المبارک جو ہے وہ گزشتہ ہفتے پیش آنے والے چند ایک واقعات سے متعلق ہے۔ آپ نے میڈیا کے ذریعے سنا پچھلے ہفتے ایک تو ننکانہ کے علاقے واربٹن کے اندر ایک شخص کو توہین قرآن کے الزام میں قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح وزیر آباد میں کسی دیرینہ دشمنی کی وجہ سے 4 لوگوں کو اکٹھا قتل کر دیا گیا۔ اور مانا والا ہی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست کو کسی جھگڑے کی وجہ سے قتل کر دیا۔ یہ تو واقعات ہیں جو گزشتہ ہفتے پیش آئے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے ایک واقعہ اس سے پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ والدہ اپنے گھر میں، والدہ اور بیٹی ایک گھر میں رہتی تھیں۔ ماں باہر کام سے گئی ہے، واپس آئی ہے تو اس نے دیکھا ہمسائے کا نوجوان اور اس کی بیٹی وہ ایک کمرے میں موجود تھے نامناسب حالات میں۔ تو اس والدہ نے اس لڑکے اور لڑکی دونوں کو موقع پہ قتل کر دیا۔ کوئی گن وغیرہ تھی اس کے پاس۔ آواز سن کر اس لڑکے کا بھائی دوسرے گھر سے آیا، دیوار پھلانگ کر اس عورت نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ پچھلے سال میں نے خبروں میں پڑھا ہے کہ ایک شخص کسی میلے پہ گیا ہوا تھا، رات کو گھر آیا تو اس کی بیوی کے ساتھ کوئی اس کا آشنا تھا نامناسب حالت کے اندر، تو اس نے ان دونوں کو قتل کر دیا۔ یہ چند ایک واقعات کے علاوہ ہم دائیں بائیں بے شمار قتل کے واقعات سنتے ہیں۔
کسی بہت بڑی وجہ سے، کسی جینون وجہ سے، یا بعض دفعہ کسی غصے میں آ کر کوئی ایک شخص دوسرے کو قتل کر دیتا ہے۔ اب قتل ہونے کی وجوہات میں دیکھیں ہم نے کون کون سی وجہ دیکھی۔ ایک توہین مذہب، لڑائی جھگڑے میں آ کے کسی کا طیش میں آ جانا، قتل کر دینا، یا غیرت کے نام پر قتل ہو جانا۔ اب یہ معاملہ صرف یہیں پہ ختم نہیں ہوتا، اس سے اوپر ہمارے جو سیاستدان ہیں، جو لیڈر ہیں، وہ بھی اپنے اپنے مفادات کی خاطر اپنے مخالفین کو قتل کرواتے رہتے ہیں۔ اور سیاستدانوں سے آگے جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں، وہ بھی بعض دفعہ ایکسٹرا جوڈیشنل یعنی عدالت ماورائے عدالت قتل جسے ہم کہتے ہیں، وہ اپنے مفادات کے لیے یا اس کا جو بھی نام لیں، ریاستی ادارے بھی یہ کام کرواتے ہیں کہ لوگوں کو قتل کرواتے ہیں۔ اس کی مثالیں آپ پاکستان میں بے شمار جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ سندھ کے اندر، کراچی کے اندر 3-4 دہائیوں پہلے جو قتل و غارت کا بازار گرم رہا ہے، اور 1996 کے اندر اس پہ قابو پا لیا گیا تھا، لیکن 2 دہائی پہلے پھر اس سیاسی جماعت کو، ایک ڈکٹیٹر جو کہ گزشتہ دنوں وفات پا گیا، اس نے پھر اس سیاسی جماعت کو کھڑا کر دیا اور اس نے کراچی کے اندر قتل و غارت اور ٹارگٹ کلنگ کا بازار گرم کیا۔ اب فرقہ وارانہ، اب یہ تو ہو گیا ریاستی ادارے، پھر ہمارے فرقہ وارانہ فسادات۔ ہر فرقے کے علماء ایک دوسرے کے اوپر کوئی توہین مذہب، توہین قرآن، توہین اہل بیت، گستاخ صحابہ، گستاخ انبیاء، اس طرح کے الزام لگا کے ایک دوسرے فرقوں کے اوپر بے شمار اس پاکستان میں قتل ہوئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان قتل والے معاملے کے اوپر مذہب ہمیں کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے کسی کو مارنا یا مرنے مرانے کے حوالے سے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ جو کسی مومن کو مؤمنا متعمدًا بلا وجہ قتل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں جہنم میں۔ اتنی سخت آیات۔ پھر سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا۔ بنی اسرائیل پر لکھ دیا گیا ہے کہ سوائے اس کے کہ نفس کے بدلے نفس اور جو کوئی فساد کرتا ہے زمین پہ، یعنی ان 2 وجوہات کی وجہ سے آپ قتل کر سکتے ہیں کہ جان، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے قتل، یا کوئی فساد فی الارض کرتا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو گویا ایسے ہے قتل الناس جمیعا، کہ پوری انسانیت کو اس شخص نے قتل کر دیا۔ اور اگر کسی نے جان بچائی تو وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ ویسے یہ بنی اسرائیل کے بارے میں آیت اتری ہے، لیکن یہ ایک جنرل ہے، جنرل رول ہے کہ اگر کوئی کسی ایک شخص کو بلا وجہ قتل کرتا ہے تو گویا ایسے ہی جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور اس قتل کے معاملے کا حساس اور اس کی شدت کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے معاملے کا حساب ہوگا۔ حقوق العباد میں ہم سنتے آتے، حقوق اللہ کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اللہ تعالیٰ نماز کا پوچھے گا۔ اور حقوق اللہ کی بات کریں تو سب سے پہلے قتل کا حساب کتاب ہوگا۔ اب دیکھیں یہ ایک دوسرا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ یہ دونوں کی ویٹیج کریں۔ ایک طرف حقوق اللہ کی بات کریں تو سب سے پہلے نماز کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ بھی بڑا کریٹیکل معاملہ، جو لوگ نماز چھوڑتے ہیں کتنا بڑا نماز چھوڑنا۔ اور حقوق العباد کی طرف آئیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت والے دن قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ اور یہاں تک حدیث ہے کہ مشکات شریف میں مقتول اپنے قاتل کو سر کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اللہ کے پاس لے آئے گا، حالانکہ اس کی گردن سے، اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا کہ یا اللہ اس نے مجھے بلا وجہ قتل کیا۔ اتنا حساس معاملہ قتل کا۔ اور اس میں آپ کسی وجہ سے، مثلا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کسی کو مجبور کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے کوئی کرائے کے قاتل ہوتے ہیں، یا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے قبیلے کے یا آپ کے جاننے والے یا قریبی نے کسی کو قتل کیا تو ہم اپنی نسبت کی وجہ سے اس کا ساتھ دیتے ہیں یا اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اب ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے گا سوائے 2 گناہوں کے۔ ہر گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ ایک تو ہم نے یہ پڑھا نا کہ انسان اگر توبہ کر لے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ہر گناہ، چاہے انسان بغیر توبہ کے بھی مر گیا نا، بغیر توبہ کے بھی اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، چاہے تو نہیں، لیکن شرک اور قتل اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ شرک سب سے بڑا گناہ اور قتل اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اگر انسان توبہ کر لیتا ہے
اللہ تعالیٰ شرک بھی معاف کر دیتا ہے. اور آپ نے قتل کے بارے میں بھی بنی اسرائیل کے وہ شخص کی حدیث سنی ہوئی ہے کہ اس نے 99 قتل کیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نے توبہ کی تھی تو معاف کر لے گا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. لیکن اگر کوئی شخص بغیر توبہ، قتل اور شرک ان دونوں کی معافی نہیں ہے، نہ حق قتل. اور اس کا کلائمیکس یہ ہے، یعنی اس کی سب سے شدت والی حدیث آپ کہہ لیں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ساری دنیا کا مٹ جانا کم تر ہے، یعنی پوری دنیا کا تباہ و برباد ہو جانا اتنا بڑا نقصان نہیں کہ ایک مومن کو ناحق قتل کر دیا جائے. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات، زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات صرف ایک مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے. یہ بالکل ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہجوم نے، اکثریت نے اگر کوئی قتل کیا ہے تو یہ کثرت والے زیادہ لوگوں یہ ٹھیک ہوں گے، یہ بالکل اس چیز کا ثبوت نہیں ہے. اگر ساری دنیا کی مخلوقات، اللہ کے نبی نے فرمایا انسان تمام لوگ ایک ناحق قتل میں ملوث ہیں تو اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے گا. یہ تو مسلمان کی بات ہو رہی ہے، بات مسلمان تک ختم نہیں ہے. صرف مسلمان کے خون اور جان کا تحفظ نہیں ہے اسلام میں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے ایک ذمہ شخص کو، ذمہ کہتے ہیں جو غیر مسلم ہے اور مسلمانوں کے علاقے میں ٹیکس دے کے رہتا ہے، جس نے ایک ذمہ کو قتل کیا وہ شخص جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. ذمہ کو قتل کرنا، مسلمان تو دور کی بات، غیر مسلم کے قتل کے بارے میں اسلام اتنا حساس ہے کہ ذمہ کو قتل کرنے والے کو 40 سال دور سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اس کو خوشبو نہیں آئے گی. حتیٰ کہ ایک واقعہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاقے میں بھیجا کسی مہم کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صبح ہی اس علاقے پہ دھاوا بول دیا، ہم نے اس علاقے پہ قبضہ کر لیا. لوگ جو بھاگ رہے تھے ان کے پیچھے میں اور ایک انصاری صحابی ایک شخص کا پیچھا کرنے لگے. جب ہم نے اس شخص پہ قابو پا لیا تو اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ. جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا نا تو کہتے ہیں انصاری صحابی نے تو اپنی تلوار روک لی، لیکن میں نے اس کو نیزہ مار کے قتل کر دیا. اب دل میں وسوسہ تھا، کھٹک رہا تھا کہ یہ شاید میں نے غلط کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، آ کے بتایا کہ اس طرح ایک شخص کو میں نے قتل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تم نے پھر بھی قتل کر دیا. اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس نے تو موت کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا تھا. اب ظاہری طور پر لگتا بھی ایسے ہی ہے کہ عین تلوار سر کے اوپر ہے، موت کے ڈر سے بالکل اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہوگا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اس نے پڑھا، تو نے پھر بھی قتل کر دیا. اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، تو نے پھر بھی قتل کر دیا. آپ اس بات کو اتنی دفعہ دہراتے رہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا، تو نے پھر بھی قتل کر دیا. اسامہ اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا؟ کیا تو نے دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے تیرے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا؟ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ مجھے اتنا ملال ہوا، اتنا دکھ ہوا کہ میں نے یہ سوچا کہ کاش کہ آج سے پہلے میں مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا، کہ یہ گناہ میرے کھاتے میں نہ پڑتا. اتنا بڑا گناہ ہے قتل کرنا، ناحق قتل کرنا کسی کو. پھر اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں ایک اور قتل کی قسم ہے غربت اور افلاس کی وجہ سے. سوشل میڈیا کا دور ہے. پیچھے کورونا کے دنوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک باپ نے غربت کی وجہ سے بھوک سے تنگ آ کر اپنے بچوں سمیت نہر میں چھلانگ لگا دی، خودکشی کر لی. پھر آپ گائے بگائے خبریں پڑھتے رہتے ہیں، ایک والد نے اپنے 2 بچیوں کو بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے قتل کر دیا، مار دیا. کچھ کو کیس تو میڈیا پہ رپورٹ ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے کیسز ہیں کہ والدین اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. اب اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے نہ قتل کرو، ہم ہی تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی. إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا، آپ نہیں کھلا پا رہے بچوں کو، آپ بچوں کی بھوک نہیں مٹا پا رہے، قتل نہیں کر سکتے آپ. بے شک بچے آپ کے سامنے بھوکے ایریاں رگڑتے مر جائیں، بھوک سے مر جائیں، آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے، قتل نہیں کر سکتے آپ. اتنا کبیرہ گناہ ہے. اور پھر دیکھیں ہمارے یہاں پہ معاشرے میں
ایک قتل کی قسم ہے، چوری ڈکیتی میں معمولی واقعات، قتل کو کچھ سمجھتے نہیں لوگ۔ آپ دیکھتے ہیں کراچی میں آئے دن پڑھتے ہیں کہ چور آتے ہیں، چوری کی نیت سے آتے ہیں، آگے کوئی تھوڑا سا بندہ ریزسٹنس کرتا ہے تو اس کو گولی مار کے چلے جاتے ہیں، قتل کر کے چلے جاتے ہیں۔ اتنا آسان خون ہے لوگوں کا۔ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں اس کو ذرا غور سے دل تھام کے سنیے گا کہ اگر آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کے اپنی کسی خاتون رشتہ دار، آپ کی بیوی، بیٹی، ماں، جو بھی ہے، اس کو بھی اگر آپ کسی غیر کے ساتھ کسی نامناسب حالت میں دیکھتے ہیں تو تب بھی آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ آپ کے سامنے کوئی آپ کی مقدس ہستیوں کی گستاخی کرتا ہے تو تب بھی آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، یہ اختیار ریاست کا ہے۔ ریاست عدالت اس کو قتل کرے گی۔ آپ جتنے مرضی غیرت مند ہیں، ہوتا ایسے ہی ہے ہر جگہ پہ کہ غیرت میں آ کے کوئی قاتل بچپن سے قاتل نہیں ہوتا، اس کو تربیت نہیں دی جاتی کہ تو نے بڑے ہو کے یہ کام کرنا ہے، بلکہ کوئی معصوم سا شخص اچانک جذبات میں آ کے قتل کر دیتا ہے۔ آپ ایسے قتل نہیں کر سکتے۔ آپ اس اپنا کوئی رشتہ دار ہے، رشتہ داری ختم کر دیں، اس کے ساتھ ناطہ توڑ لیں، آپ قتل نہیں کر سکتے اس کو، کیونکہ اس کی وجہ سے ایک ایسے معاملات کا سلسلہ شروع ہوگا جس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں لوگ اپنی ذاتی رنجش ہوتی ہے اور اس کے اوپر توہین مذہب لگا کے قتل کر دیتے ہیں، لڑائی ذاتی ہوتی ہے اور اس کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں جی اس نے صحابہ کی گستاخی کی ہے، اس نے اہل بیت کی گستاخی کی ہے، مخالف فرقے والا ہے۔ اس طرح کے بے شمار آپ معاملات دیکھتے ہیں۔ دنیا میں ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کی ذاتی لڑائی ہے، بیوی کے اوپر اس نے بے وفائی کا یا اس نے اس طرح کا الزام لگا کر اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ بہنیں کو حصہ نہیں دینا ہوتا اور بہنیں کے اوپر ان کی کردار کشی کا الزام لگا کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے معاملات دنیا میں ہوتے ہیں۔ آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، آپ اس طرح کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ پھر تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ بے شک ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ عدالتی نظام کو اتنا مضبوط نہیں ہے۔ مثلا جس طرح یہ واربٹن والا قتل ہوا ہے، وہ شخص 2 سال پہلے جیل کے اندر رہا ہے، پھر وہ باہر آیا اور اس نے پھر دوبارہ وہی حرکتیں شروع کر دیں، پھر دوبارہ وہ قرآن پاک کی اپنے تصویریں بھی وائرل دیکھی ہیں جس پہ قرآن پاک کی آیات کے ساتھ تصویریں لگا کے وہ کالا جادو کرتا ہے۔ ہمارا عدالتی نظام، جوڈیشری سسٹم بھی اتنا مضبوط نہیں ہے کہ جو کسی جرم کرنے والے کو کوئی اس طرح کی سزائیں دے سکے۔ اور بعض دفعہ ایسے بھی دیکھنے میں آیا کہ عدالتی نظام ہمارا ریاستی اداروں کے، سیاستدانوں کے سائے تلے آ کے غلط فیصلے کرتا ہے یا صحیح فیصلے نہیں کر پاتا۔ تو معاشرے میں برائیوں کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ عدالتی نظام مکمل طور پر آزاد نہیں ہے۔ انصاف کے لیے ضروری ہے کہ عدالتی نظام بھی مکمل طور پر آزاد ہو، اور بعض دفعہ ایسے بھی واقعات پیش آئے ہیں کہ مجرم اگر مخالف فرقے کا ہے، جج مخالف فرقے کا ہے، تو اپنے فرقے کے لحاظ سے وہ غلط فیصلہ دے دیتا ہے۔ اس طرح کے معاملات بھی معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ قصہ مختصر آج کے خطبے کا جو خلاصہ ہے وہ اتنی سی بات ہے کہ مذہب اسلام، دین اسلام میں انسان کی حرمت ہے۔ اس کا تعلق کسی مذہب سے ہے، کسی فرقے سے ہے، کسی ذات سے ہے، کسی رنگ سے ہے، کسی نسل سے ہے۔ انسان کی حرمت ہے، انسان کو آپ قتل نہیں کر سکتے۔ اور پھر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا آج کون سا دن ہے، تو پھر آپ نے صحابہ کو بتایا آج حج کا دن ہے، حرمت والا دن ہے۔ اور آپ نے فرمایا یقیناً تمہاری جانیں، تمہارا مال اور تمہاری آبرو، تمہاری عزت ایک دوسرے کے اوپر حرام کر دی گئی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے۔ لہٰذا یہ قتل کا معاملہ بے شک ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا اس سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، لیکن ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے دائیں بائیں ہی یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس ٹاپک کو میں نے اس ہفتے پچھلے میں نے چند ایک قتل کے واقعات دیکھے کثرت سے، تو اس وجہ سے اس ٹاپک کو میں نے ڈسکس کیا۔ تو ہمیں یہ آگاہی دینی چاہیے معاشرے میں کہ آپ کسی بھی شخص کی اس کی جان نہیں لے سکتے، کیونکہ مومن کی جان کی جو ہے وہ اسلام حرمت اس کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔